سب سے پہلے رفیق رجوانہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. بات ہو رہی تھی شہباز شریف صاحب نے جا کے آئی پی پی سے بات چیت کی, وفد لے کے گئے, واپس آئے, پھر ایک وفد گیا, پھر بات چیت ہوئی, اور جو عمومی طور پہ تاثر منظر عام کے اوپر آیا کہ آپ اتحاد کرنا چاہ رہے ہیں اسی لیے آپ گئے. لیکن کل کے دن جاوید لطیف صاحب نے یہ بات کر دی کہ پنجاب کے اندر چودھری شجاعت کے علاوہ کسی اور سے اتحاد نہیں ہوگا, اور اگر کسی اور سے اتحاد نہ کرنے کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا تو آئی پی پی کے پاس جانے کی منطق کیا تھی؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ خبر آنی چاہیے ہماری پارٹی کی مرکزی قیادت کی طرف سے, یا تو ایک پریس ریلیز ہو یا ہینڈ آؤٹ شائع ہو کہ وہ کسی سے کرنا چاہتے یا نہیں کرتے. بڑا انیشیل سٹیج ہے اور گفت و شنید جاری ہے, اور کوئی چیز بعید از قیاس بھی نہیں ہے کہ کسی سے اتحاد ہو سکتا ہے یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. تو یہ پالیٹکس میں یہ ایک ایسی گیم ہے, اٹ از اے گیم آف پاسبلٹی. جتنے آپ دو ساتھ ملا کے, جتنی پارٹی ہے ساتھ مل کے نہیں تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے آپ کر سکتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ کم سے کم اختلاف ہو, کم سے کم کوئی فساد کا خدشہ نہ ہو, اور پھر مل جل کے کام کریں. اور اسی لیے یہ کہنا قبل از وقت ہے, یہ تو ابھی انیشیل سٹیج پہ ہے اور پریلیمنری گفتگو ہو رہی ہے, ابتدائی چیزیں ہو رہی ہیں, تو اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا پارٹی کی عادت سے کرنا ہے. لیکن رجوانہ صاحب, بات یہ ہے کہ جب بقول رانا ثناءاللہ صاحب پنجاب میں 120 سے 125 نشستیں نکالنے کی آپ صلاحیت رکھتے ہیں, تو پھر آئی پی پی کے ساتھ یا پھر پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ اتحاد کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ دیکھیے, انہوں نے اپنا اندازہ لگا کے کہا ہے نا جی, تو اس کے بعد اگر 120 سیٹوں کے لیے یا جتنی بھی سیٹیں اس کے نصیب میں ہوں گی اس کے لیے جتنی ایفرٹ کر سکتے ہیں, جتنے پاسبلٹیز کو سامنے رکھ کے ہم اپنے پلان بنا سکتے ہیں, وہی ایٹ دی کاسٹ آف ریپوٹیشن کہ الائنس کر سکتے ہیں یا ہم اتحاد کر سکتے ہیں یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں. مگر یہ نہیں ہم کوئی ریسیونگ اینڈ پہ, الحمدللہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے. ہم نے یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی سے مجبور ہو کے ساتھ میں لانا ہے, ہم نے اپنی پاسبلٹیز دیکھنی ہے, اپنی سہولت دیکھنی ہے. الحمدللہ ہم پی ایم ایل این پنجاب میں بڑی کمفرٹیبل ہے, اور باقی ہر سیاسی پارٹی کا ایک رائٹ ہے وہ دعویٰ کرنے کے لیے. ہمارا وزیر اعظم ہوگا, ہمارے صوبوں میں حکومتیں ہوگی, ہماری مرکزی حکومت ہوگی, دے ہیو رائٹ. ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہمیں تو اس چیز پہ کوئی حیرانی نہیں ہوتی ہے. میدان آنے والا ہے, وقت آنے والا ہے, تو جس چیز میں اڑان بننی ہے اس دن پتہ لگ جائے گا, بس دیٹس آل. ہم کیوں کسی پہ اعتراض کریں؟ اعتراض پھر کرنا بنتا ہی نہیں, ہر ایک کا اپنے تئیں دعویٰ ہے اور اسی دعوے کو حقیقت کا روپ. یہی تو بات ہے نا, آج ہم کہیں کہ پیپلز پارٹی خراب ہے, فلاں پارٹی اچھی ہے, میری پارٹی اچھی ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے, کیونکہ آگے الیکشن آ رہے ہیں. جتنی ہم نفرتیں, جتنے ہم جو ہے نا تنقید کم کر سکیں, منیمائز کر سکیں, that will be in the larger interest of the country, of the nation and democracy. چلیں اسی تنقید کے بارے میں رجوانہ صاحب واپس آؤں گا, لیکن شرمیلا فاروقی صاحبہ, جس طریقے سے بلوچستان میں آپ نے ابتدائی طور پہ کچھ لوگوں سے میل ملاقاتیں کی, انہوں نے آپ کے ساتھ وعدے وعید بھی کیے, اور پھر بعد میں آپ لوگوں کا یہ گلہ رہا کہ وہ لوگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ وعدے وعید کرنے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کر بیٹھے ہیں. تو اب جو تربت کا دورہ ہے ورکرز کنونشن سے آصف علی زرداری صاحب نے خطاب کیا ہے, کس حد تک وہاں پہ آپ کی سیاست مضبوط ہو سکتی ہے, اور کیا منظرنامہ پھر سے تبدیل ہو سکتا ہے انہی وعدے وعیدوں پہ؟ جی شکریہ یاسر صاحب. دیکھیے, بات یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان اپنی مرضی سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے, یہ سوچ کے کہ میں فلاں جماعت کے ساتھ جاؤں گا تو بہتر خدمت کر سکوں گا. ایک ہوتا ہے کہ آپ کو کہا جائے کہ آپ نے فلاں جماعت کے ساتھ شمولیت اختیار کرنی. یہ جب ہوتا ہے جب آپ سلیکشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, جب آپ کسی ایک جماعت کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب ایشو کیا آ رہا تھا کہ بہت سے ایسے الیکٹیبلز تھے جو پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنا چاہ رہے تھے, لیکن ان سے کہا گیا کہ نہیں آپ پی ایم ایل این چلے جائیں. بہرحال پیپلز پارٹی کو اس سے شکایت نہیں ہے, ہم اپنی پولیٹیکل کیمپین جاری رکھے ہوئے ہیں, ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں. اس وقت واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور صدر جو جلسے بھی کر رہے ہیں, کنونشنز بھی کر رہے ہیں, ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں, اور واقعتاً جو ایک الیکشن کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اپنا پیغام لے کے, اپنے آگے کے پلانز لے کے عوام میں جانا, یہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے. باقی تو لوگ ڈرائنگ روم سیاست کر رہے ہیں اب تک. اچھا, اب بات کیا ہے کہ دیکھیے اس وقت جو ملک کے مجموعی حالات ہیں, چاہے وہ سیاسی طور پہ ہوں,
چاہے وہ معاشی طور پہ ہو. مجھے رجوانہ صاحب کی بات بڑی اچھی لگی کہ ہم برا بھلا کسی کو کیوں کہیں. بہت اچھی بات ہے. ہمیں لوگوں کو اپنا پیغام پہنچانا ہے. ہمیں لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ جب ہم الیکشن میں جا رہے ہیں اور اگر ہم جیتتے ہیں تو ہم ان کے لیے کس طریقے سے بہتر خدمت کر سکتے ہیں, کیا پروگرام لے کر آئیں گے, اس یوتھ کے لیے کیا پروگرام ہے, کسان کے لیے کیا بہتری ہوگی, انڈسٹریلسٹ کے لیے کیا بہتری ہوگی, خواتین کے لیے کیا پروگرامز ہوں گے, یہ بتانے کی ضرورت ہے. یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب جب کہتے ہیں نا 70 سالہ بوسیدہ سیاست کو ترک کر دو, تو یہ اسی سیاست کی بات کر رہے ہیں, نفرتوں کی سیاست کی, ایک دوسرے کے اوپر مڈ سلنگنگ کی سیاست کی, جو ہم کئی ادوار سے کرتے آئے ہیں اور اس میں نقصان ہم سب کا ہوا ہے اور نقصان پاکستانی عوام کا ہوا ہے. تو دیکھیے اب کیونکہ الیکشن کا ماحول بنتا چلا جا رہا ہے, شیڈیول بھی آ گیا ہے, نامینیشن پیپرز بھی جمع کرانے کی تاریخیں آ گئی ہیں, تو اب بہت موضوع ہے کہ ہم اپنے پروگرامز, اپنا منشور, ان تمام چیزوں کو سامنے لے کر آئیں تاکہ عوام بہتر فیصلہ کر سکے کہ انہوں نے اگلے الیکشن میں کس کو ووٹ دینا ہے. عوام کے اوپر چھوڑنا چاہیے, عوام ہی فیصلہ کریں گے. منشور سبھی کا سامنے ہو, آیا ہو, تو تبھی عوام فیصلہ کر سکتے ہیں. مفتی صاحب, ایک طرف سندھ کی اگر صورتحال دیکھی جائے تو آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اگینسٹ وہاں پہ اتحاد بنایا اور پاکستان مسلم لیگ نون MKM اس اتحاد میں شامل ہے. بظاہر عمومی تاثر تو یہی ہے, لیکن خیبر پختونخوا کی اگر بات کی جائے تو خیبر پختونخوا میں آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد بنا رہے ہیں, تو اس کی منطق سمجھ نہیں آ رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارا موقف عوام تک پہنچانے میں مدد کی. ایسا ہے نا, جو پاکستان کی 4 اکائیاں ہیں, اس کے مختلف مزاج ہیں نا, ایک دوسرے پر آپ قیاس نہیں کر سکتے. اس لیے یہ یہاں کوئی ایک جماعت 4 صوبوں کی جماعت نہیں بن سکی, نہ شیب و فراز آتا رہا. بلوچستان کی پالیٹکس بالکل مختلف ہے اور ہمارے صوبے کی الگ ہے, KPK کی. پنجاب اور مزاج رکھتا ہے اور سندھ اور قسم کا. تو یہاں ایک پارٹی ایک جگہ پہ اگر تکڑی ہے تو اس طرح ایک جگہ پہ وہ کمزور ہے. تو ہمارے یہاں صوبہ خیبر پختونخوا میں 5 زون ہے. ایک قبائل کا زون ہے جن کو ضمشدہ اضلاع کہتے ہیں, اور دوسرا زون جنوبی اضلاع کا ہے, اس میں 7 ضلع ہیں, ہنگو اور کوہاٹ اور کرک, لکھی مروت اور بنو اور سیل خان اور ٹانگ. اور ایک زون ہزارہ ڈویژن کا ہے, اس میں بھی 7 اضلاع ہیں, اور ایک زون وہ سوات مالاکنڈ کا ہے, اس میں بھی 7 اضلاع ہیں. ان سب کا مزاج الگ الگ ہے. تو کوئی جماعت وہاں 4 زونوں کے اندر اس طرح وہ نہیں ہے, مقبول نہیں ہے, کہیں کم کہیں زیادہ کہیں برابر. لیکن مفتی صاحب کتھا کلامی کے لیے معذرت چاہتا ہوں, بصد احترام. ایک منٹ جی. تو ہمارے ساتھ آج مفتی محمود مرکز پشاور میں پیپلز پارٹی بھی آئی ہے, NP والے بھی آئے ہیں, شیرپاؤ والے بھی آئے ہیں. تو ہم نے ان کو مایوس نہیں کیا, بلکہ ہم نے اپنے اضلاع سے مشورہ لیا ہے کون سے ضلع میں کس کے ساتھ اتحاد کرنا ضروری ہے. اب سندھ کی بات تھوڑی سی مختلف ہے, یعنی ہم پیپلز پارٹی کو لے رہے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا میں, ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. اب سندھ کی اس طرح مختلف ہے. شرمیلا بہن تو بیٹھی ہوئی ہیں, ہمارے 2018 میں اور 2013 میں کچھ پیپلز پارٹی سے جماعتی شکوے پیدا ہو گئے تھے کہ ہمارے لوگ جیت رہے تھے تو ان کو جیتنے نہیں دیا گیا تھا. تو ہمارا خیال یہ تھا کہ زرداری صاحب اور مولانا صاحب کی بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے, تو یہ ہمارے چھوٹے سے شکوے بھی دور کر لیں گے. تو انہوں نے بالکل توجہ نہیں دی. ہم مانتے ہیں کہ وہ سندھ کی بڑی پارٹی ہے, تسلیم کرتے ہیں, لیکن یہ کہ جہاں اندرونی سندھ میں ہماری قوت اچھی ہے تو یہ ہمیں بھی تسلیم کرنی چاہیے.